کیا آپ کو مائنڈ اور برین کا فرق معلوم ہے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کی مثال لیجیے۔ کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر مثلاً کی بورڈ، ماؤس، اسکرین، سی پی یو، جس میں ریم، پروسیسر، گرافکس کارڈ اور ہارڈ ڈسک وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس سے کمپیوٹر چلتا ہے، جس میں اس کی ونڈوز اور اس کے اندر کے سارے پروگرامز۔ ہمارا بھی ایک ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر۔ انسان کا ہارڈ ویئر اس کا جسم یا باڈی اور اس کا اہم حصہ اس کا دماغ ہے، جہاں ہمارا سافٹ ویئر سیو ہوتا ہے، اور سافٹ ویئر مائنڈ ہے۔ کمپیوٹر کے برعکس ہمارے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر مطلب ہمارے مائنڈ اور برین کا گہرا تعلق ہے۔ ہمارا سافٹ ویئر ہمارے ہارڈ ویئر کو افیکٹ کرتا ہے اور اسے تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال لیجیے، ایک شخص کا اگر کسی دوسرے انسان سے جھگڑا ہو اور وہ اس سے بدتمیزی کرے تو اس شخص کو غصہ آئے گا، اسے بلڈ پریشر شوٹ کرے گا اور اس کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جائے گی۔ اس مثال میں دیکھیں، ایک شخص کی باتیں مائنڈ میں گئیں اور ان باتوں نے برین کو کوئی کیمیکلز ریلیز کیے، جس سے باڈی میں ہارمونز ریلیز ہوئے اور پورے جسم کے نظام میں تبدیلی آ گئی۔ بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ اور سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ اور سوچیں ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کا اثر جسم پر بھی جاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں خاص کیمیکلز جنہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کہا جاتا ہے، خوشی اور غم میں اپنی مقدار کو بڑھاتے یا کم کرتے ہیں۔ کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز خوشی میں بڑھ جاتے ہیں اور کچھ غم میں۔ اگر ایک شخص کافی عرصے تک منفی حالات اور سوچوں میں گھرا رہے تو اس کے دماغ میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر جس کا نام سیروٹونن ہے، اس کی مقدار انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہمیں خوشی کو محسوس کرنے اور زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں دل لگانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ منفی سوچیں اور حالات اگر مسلسل رہیں تو دماغ میں سیروٹونن کی مقدار سائنیپسس میں انتہائی کم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل روزمرہ کے کاموں میں نہیں لگتا اور اس کی زندگی میں خوشی اور سکون کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیات مسلسل 2 ہفتوں تک رہیں تو وہ ڈپریشن کی بیماری میں بدل جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے جو کافی عرصے تک منفی کیفیات، منفی سوچوں اور منفی جذبات میں رہنے اور ہمارے دماغ میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں کی وجہ سے بنتی ہے۔ اس بیماری کی علامات مندرجہ ذیل ہیں: مسلسل 2 ہفتوں تک روزانہ کے کاموں میں دل نہ لگنا یا دل میں خفقان اور اداسی کی کیفیات محسوس کرنا، نیند اور بھوک کا کم یا بہت زیادہ ہو جانا، توجہ اور ذہنی کاموں کو کرنے میں دشواری محسوس کرنا، احساس کمتری، شرمندگی یا ندامت کی کیفیات کا بڑھ جانا، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی کی امید کا ختم ہو جانا، اور بعض لوگوں میں ان کیفیات کے ساتھ موت کی خواہش بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے حالات کا موت کے علاوہ اب کوئی حل نہیں۔ یہ علامات اگر مسلسل 2 ہفتوں تک رہیں تو یہ ڈپریشن کی بیماری کی علامات ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دماغ میں سیروٹونن کی مقدار انتہائی کم ہو گئی ہے، اور اب اگر ایسے مریض کے آس پاس بے شک اچھے حالات یا واقعات بھی روح پذیر ہوں، وہ انہیں نارمل خوشی نہیں دیں گے، کیونکہ خوشی محسوس کرنے کا عنصر ہی دماغ سے انتہائی درجے تک کم ہو گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیروٹونن کی کمی بڑھتی جاتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس کی کمی پھر مزید منفی سوچوں اور جذبات کو پیدا کرنے لگتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منفی حالات، واقعات، سوچیں اور جذبات کافی عرصے تک رہیں تو سیروٹونن کو کم کرتے ہیں، اور سیروٹونن کی کمی پھر مزید منفی سوچیں اور جذبات بناتی ہیں اور خوشی کے حالات کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ دوسرے الفاظ میں، سافٹ ویئر ہمارے ہارڈ ویئر کو ڈیمیج کرتا ہے
اور ہارڈ ویئر بدلتے ہی ہمارے سافٹ ویئر کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سائیکل اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس کا حل مشکل بن جاتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری کا علاج بھی پھر 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک منفی سوچوں، جذبات اور حالات یعنی کہ سافٹ ویئر پر کام کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کا بیلنس بحال کرنے پر، مطلب ہارڈ ویئر کو ٹھیک کرنے کا علاج۔ یہ علاج 2 مختلف اسپیشلسٹ کرتے ہیں۔ منفی سوچوں، حالات اور جذبات میں بہتری کے لیے کلینیکل سائیکالوجسٹ سے مشورہ اور رہنمائی لازمی ہے، اور دماغ کی نیورو ٹرانسمیٹرز کے بیلنس کی بحالی کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے، جو کہ سائیکیاٹرسٹ تجویز کرتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو رہا ہے تو ان کا کسی ذہنی صحت کے معالج سے علاج لازمی کروائے۔ یاد رکھیے، ڈپریشن کی بیماری کا جتنی جلدی علاج کروایا جائے اتنی ہی جلدی صحت یابی بھی ہو جاتی ہے، ورنہ علاج میں انتہائی دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔